ویلکم بیک. جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اچھی خبریں ہی آج آپ کو سنائیں گے. تو جناب باکسنگ کے میدان سے بھی ایک اچھی خبر ہے. باکسنگ میں پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بننے والی عالیہ سومرو سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے. کراچی کے علاقے لیاری سے ان کا تعلق ہے اور لیاری سے تعلق رکھنے والی عالیہ سومرو نے ورلڈ باکسنگ فائٹ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں ہونے والی یہ جو پروفیشنل باکسنگ فائٹ تھی, عالیہ سومرو نے اپنے مد مقابل تھائی باکسر کو ناک آؤٹ کر کے فتح اپنے نام کی ہے. اور ٹی ایل باکسنگ پروموشن کے تحت ورلڈ سائنس اسٹیڈیم میں عالیہ سومرو نے پروفیشنل باکسنگ کی 10 راؤنڈ کی فائٹ کے چوتھے راؤنڈ میں کامیابی حاصل کی. اور WBA ایشیا کی اگر بات کریں تو 105 پاؤنڈ کی کیٹیگری میں کامیابی پانے والی عالیہ سومرو نے اس سے قبل کئی ممالک میں مقابلے جیت کر باکسنگ رنگ میں اپنی منفرد پہچان بنا رکھی ہے. اور عالیہ سومرو کی اگست میں بھارتی خاتون باکسر کے ساتھ بھی چیلنج فائٹ طے ہے اور اسی کے حوالے سے مزید انہی سے جان لیتے ہیں. جی ہاں, ہماری چیمپئن عالیہ سومرو ہمارے ساتھ ایکسکلوسیولی ایکسپریسو پہ موجود ہیں. سب سے پہلے ہم نے کہا آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنی چیمپئن سے. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ عالیہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. عالیہ, ہمیں بڑا فخر ہے آپ پر. آپ بتائیے کہ آپ کو ٹائٹل جیت کر کیسا لگ رہا ہے اور کتنی محنت کی تھی آپ نے خاص طور پر اس چیمپئن شپ کے لیے؟ ڈو یو نو دیٹ کہ جب بڑی محنت کرو اور اپنے لیے اسپانسر خود ڈھونڈیں اور سب کچھ اپنے لیے آپ خود ڈھونڈیں اور یو نو دیٹ کہ آپ کو باہر جانا ہے, آپ نے اسپانسر خود کرنا ہے اور پھر یو آر بلانگس ٹو دا پور فیملی, تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. تو یو نو دیٹ کہ بہت زیادہ مسئلے مسائل, بہت زیادہ سیکریفائس کرنے کے بعد جو ہے میرے پاس ٹائٹل موجود ہے. تو ڈو یو نو دیٹ کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں اپنی خوشی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی. اور فرسٹ راؤنڈ میں 45 سیکنڈز میں بالکل ایسا ہی ہے. جب ہم ایک اعزاز حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں, اور فرسٹ راؤنڈ میں 45 سیکنڈ میں نوک آؤٹ کرنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی, یہی پوچھنے والا تھا کہ کتنا سخت مقابلہ تھا, کوئی خاص تکنیک استعمال کی آپ نے جیتنے کے لیے؟ ہاں, آئی کیو لیول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کو کسی پلیئر کے ساتھ کھیلنا ہے نا تو آپ کو اس کا آئی کیو لیول سے ہی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ باکسر آپ کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا جا رہا ہے. اچھا, تو عالیہ یہ کیا پہلے آپ جج کرتی ہیں اس کو, یا اس سے پہلے آپ نے ان یہ جو پلیئرز ہیں ان کی فائٹس وغیرہ دیکھی ہوتی ہیں, ان کی ٹیکنیک سے آپ آگاہ ہوتے ہیں اور پھر آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اس کو سمجھنے میں کہ وہ کون سی ٹیکنیک یوز کرنے والا ہے؟ نہیں, کوئی فائٹ شائٹ تو نہیں دیکھتے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس کا چینل کیا ہے اور وہ کون سے سوشل میڈیا پر ہے, انسٹا پر ہے, فیس بک پر ہے, تو اتنا جو ہے ہم اس پہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. لیکن جب باکسر رنگ میں انٹر ہوتا ہے نا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کھیلنے والا ہے. اور لیفٹ ہینڈی اور رائٹ ہینڈی جو ہوتا ہے نا تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لیفٹی کیسے کھیلے گا اور رائٹی کیسے کھیلے گا. رائٹ, اور اس وقت ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیلٹ آپ جیت کر لے کر آئی ہیں یہ تو آپ سے بھی بڑی لگ رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کتنے اعزازات آپ نے جو ہے اس وقت تک سمیٹے ہیں؟ میں امیچور باکسنگ کھیلتی رہی, تقریباً 12 سال سے امیچور باکسنگ کھیلتی رہی, اور آفٹر 13 ایئرس میں نے ابھی 12 ایئرس تو میں نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے اپنا پروفیشنل باکسنگ. پاکستان کی فرسٹ فیمیل باکسر جنہوں نے اپنے لیے فائٹ کھیلا بھی اور ایک اعزاز بھی حاصل کیا. زبردست زبردست, ہمیں بہت فخر ہے آپ پر. عالیہ, مجھے یہ بتائیں کہ کب سے باکسنگ کا شوق آپ کو پیدا ہوا, یا کس کو دیکھ کر آپ انسپائر ہوئیں یا امپریس ہوئیں اور آپ نے سوچا کہ مجھے بھی یہی کرنا ہے؟ میں انسپائر ایسے ہوئی تھی کہ میرے پر نانو باکسر تھے اور گھر میں ہسٹری چل رہی تھی, تو ان کو ہی دیکھ کے مطلب شوق پیدا ہوا. تو پھر بابا نے بھی روکا نہیں, کیونکہ کلب بھی راستے میں جب بابا کے ساتھ اور ماما کے ساتھ جا رہی تھی کہیں پر, تو ماما کے چاچو تھے وہ باکسنگ کروا رہے تھے. تو پھر میں نے ماما کو کہا جو سٹوری آپ سنا رہی تھی وہ یہ باکسنگ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. اس وقت میں میکسیمم 6 سال کی تھی جب میں نے سٹارٹ لیا تھا باکسنگ کا. زبردست. ویسے تو آپ کا تعلق لیاری سے ہے, تو لیاری فٹ بال کے لیے, ریپ میوزک کے لیے بڑا ورسٹائل علاقہ ہے جہاں پر رہنے والے مکین جو ہیں ہر شعبے میں ترقی کر رہے ہیں, ہر شعبے میں نام کما رہے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ کتنا سپورٹیو تھا آپ کے لیے آپ کے گھر کا انوائرمنٹ, آپ کے علاقے کا انوائرمنٹ, اور جہاں آپ اگر پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں کا انوائرمنٹ؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ لیاری ہے تو لوگ تو ایک وقت تھا لوگ بولتے تھے کہ لیاری نہ جاؤ, یہ گینگوار کا ایریا ہے, یہ ہے وہ ہے.
لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. لیاری باکسنگ اور فٹ بال کا گھر ہے جس کی وجہ سے ان کو جانا جاتا ہے. تو آپ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ اسپورٹس کے حوالے سے آپ لیاری میں قدم رکھیں, جگہ جگہ سے آپ کو ٹیلنٹ ملتا رہے گا. زبردست, بالکل. اور ایک ان میں سے جو ٹیلنٹڈ لڑکی ہے وہ ہمارے سامنے بیٹھی ہے اس وقت, نیشنل اسکرین پر بیٹھی ہوئی ہے. اچھا عالیہ, آپ نے بہت سارے عالمی مقابلے جیتے ہیں, اپنی پہچان آپ نے خود بنائی ہے. جو اگست میں آپ کی فائٹ ہے بھارتی جو پلیئر ہے اس کے اگینسٹ, اس کے لیے کیسی تیاری ہے اور اس کے لیے کس طرح کی ایکسائٹمنٹ ہے؟ اس کے لیے تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, بیکاز یہ میں نے اوپن چیلنج اس کو میڈیا میں بیٹھ کے کیا تھا کہ میں بھارتی باکسر کے ساتھ کھیلوں گی اور اس کو ہرا کے جیت اپنے نام کروں گی. تو جس وقت اگر میں بھارتی باکسر کو ہرا دوں گی تو میرا یہ خواب پورا ہو جائے گا کہ میں ایک اچھی باکسر بھی ہوں اور میں ایک پروفیشنل باکسر اور ایک لیول تک میں کھیل رہی ہوں. جو لوگ مجھے پچھلے ویو پہ کہہ رہے تھے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی, تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم سے نہیں ہو پائے گا, اور یہاں تک کہ فیڈریشنز نے بھی بڑے بیڈ ورڈ یوز کیے, سپورٹ نہیں کیا, پاکستان ٹیم سے 3 بار کاٹا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی مدد آپ امیچور چھوڑ کر پروفیشنل میں آئی اور فرسٹ فائٹ کھیلنے کے ساتھ اپنا نام کمایا. اور امید ہے کہ جنہوں نے مجھے ابھی اسپانسر کیا ہے, حسین اسلم بٹی HB والے, کرنٹ فاؤنڈیشن اور نبیل گبول صاحب, نادر گبول صاحب, یہ وقتاً فوقتاً مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ میں پاکستان کو اعزازات دیتی رہوں گی. جس طریقے سے ابھی لاسٹ ٹائم CM مراد علی شاہ نے جو ہے میری سپورٹ کی بات کی ہے, تو امید ہے کہ وہ مجھے اسی طرح سپورٹس اسکالرشپ دیں گے تو میں پاکستان کا نام روشن ضرور کروں گی. بالکل عالیہ, انشاءاللہ. اور آپ کا جو عزم ہے وہ بھی قابل ستائش ہے. ابھی ہم بتائیے گا کہ آپ مزید کن مقابلوں میں حصہ لینا چاہ رہی ہیں, مستقبل میں آپ کے کیا پلانز ہیں؟ ابھی میں لاسٹ ٹائم میں نے تھائی کے ساتھ کھیلا, آنے والے پروگرام میں جو ہے میں ابھی بھارتی باکسر کے ساتھ کھیلوں گی, جس کے لیے میں ویبا ٹائٹل کے لیے سلیکٹ ہو گئی ہوں, جو کہ وومن انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن کا ٹائٹل ہے, ایشین ٹائٹل کہلاتا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ٹائٹل بھی میں جیتوں گی. اور فائٹ کی ڈیٹیلز اور ٹریننگ کی بات کی جائے تو انشاءاللہ 2 month کیمپ میرا تھائی لینڈ میں ہوگا, دین آفٹر آئی ایم گوئنگ ٹو دا دبئی, اور وہاں پھر فائٹ ہوگا. زبردست. اور عالیہ, جس طرح سے بھی آپ اپنی مشکلات کا ذکر کر رہی تھی, اسپانسرز کے مسائل, ہمارے بہت سارے ایتھلیٹس کو, ہمارے بہت سارے پلیئرز کو یہ مسائل رہتے ہیں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو آپ نے ذکر کیا جو آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ نہیں کر سکو گی. آپ نے ان کو کچھ کر کے دکھا دیا اور آگے بھی آپ ایسے ہی کریں گے. آپ نے ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنے. آپ ہماری چیمپئن ہیں, آپ فخر ہے پاکستان کا, اور اسی طریقے سے آپ اپنا اور ملک کا جو نام ہے وہ روشن کرتی رہیں گی. مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے کی آپ پروفیشنل باکسر ہیں, اور جو میں دیکھ رہی ہوں آپ کی پرفارمنس اور پوری ساری آڈینس دیکھ رہی ہے اس وقت جو اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں, اس کے بعد کوئی دوستیں ڈرتی تو نہیں ہے آپ کی؟ ایک تو اپنے اسکول کے حوالے سے بتائیں کہ کس کلاس میں آپ پڑھتی ہیں یا کیا ایجوکیشن میں اس وقت آپ کیا کر رہی ہیں, تو آپ کی جو فرینڈ سرکل ہے وہ آپ سے ڈرتا تو نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے, میں اقرا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور فرسٹ سیمسٹر چل رہا ہے میرا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطلب کہ ہمارا ایک اسپورٹس کا ایک کہتے ہیں کہ اسپورٹس کوٹا ہوتا ہے, تو لائک ہمارا ایسے ہی اسپورٹس کوٹا بنا ہوا ہے. اور باقی جو ہمارے کلاس فیلوز ہیں, تو جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں رک جاؤ, ہماری فرینڈ جو ہے نا وہ باکسر ہے, ہم سے پنگا نہیں لو, سوچ سمجھ کے پنگا لینا. تو یہ والا جو سین ہے, یہ والا جو آپ کا سواگ ہے, گھر میں بھی چلتا ہے؟ گھر میں بھی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی؟ ہاں, سب کے ساتھ بدماشی تو چل رہی ہوتی ہے. اچھا عالیہ, یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بتایا سپانسرز کے مسائل کے حوالے سے, یوں تو مردوں کو, جو مرد کھلاڑی ہیں ان کو بھی بہت سپانسرز کے مسائل ہوتے ہیں, پر خواتین کو بتائیے گا کہ کیا ان کو زیادہ اس طرح کے سپانسرز کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور جو لوگ اب مستقبل میں اسی طرح کی چیمپئن شپ کھیلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, شرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا میسج دیں گے ان کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسپانسرشپ لڑکیوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میکسیمم ٹین ایج کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور ماحول کے حساب سے لوگ ہزاروں باتیں بھی کرتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ کافی باتیں مجھ پر بھی کی گئی. لیکن جو آپ کو اسپانسرشپ کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ آپ سے سوال نہیں کرتے, وہ فوری آپ کو اسپانسر کرتے ہیں. اور لڑکوں کے لیے تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی بھی بزنس مین کے پاس جا کے اس کو یقین دلانی کرواتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے اسپانسر کریں اور ہم آپ کے لیے کھیلیں گے اور آپ کو ٹائٹل لے کے دیں گے. تو یہ بڑا لڑکوں کے لیے آسان ہے, لیکن لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہ معاملات دیکھنا اور اس کو فیس کرنا. اور امید ہے کہ آگے جس طریقے سے میرے مارننگ شوز چل رہے ہیں اور اس شو سے بھی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ آگے جا کے مجھے اسپانسرز
ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے, لوگ انشاءاللہ میرے پاس آئیں گے انشاءاللہ. اور ایسا ہی ہوگا عالیہ, آپ ہمارا فخر ہیں, اور آپ اس طریقے سے ہی جس طرح سے جو آپ کا ٹیلنٹ ہے نا وہی آپ کی پہچان ہے اور وہی کافی ہے. آپ نے کسی کی باتوں پر کان نہیں دھرنے, اور جو دوسرے مسائل ہے, جو دیگر مسائل ہیں, وہ بھی آپ کی راہ میں رکاوٹ جیسے ابھی نہیں بنے, انشاءاللہ آگے بھی نہیں بنیں گے. آپ کا بہت شکریہ عالیہ سومرو ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور ہم ریکویسٹ کریں گے جی جو اسپانسرز ہیں, جو ہماری جو حکومت ہے اس سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے, یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے, یہ ہماری پہچان بنتی ہیں, یہ خواتین ہیں جن کو دیکھ کر بہت ساری اور خواتین انسپائر ہوتی ہے اور اس طرح کی گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, تو ان کے لیے ذرا ان کو خاص توجہ دیجئے, ان کے جو اسپانسرشپ کے مسائل ہیں انہیں حل کیجئے تاکہ یہ ملک و قوم کا نام ایسے ہی روشن کرتی رہے. ابھی ہم جائیں گے ایک بریک پر.